بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تربیت اولاد پر مستقل ہم کلام کر رہے ہیں، البتہ بات ہوتے ہوتے بہت سارے گوشوں کی طرف جاتی ہے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ موضوع کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم کلام کر رہے تھے قرآن پاک کے فہم کے تعلق سے، پھر قرآن کریم کے ذریعے سے ایمان کا ملنا، پھر ایمان پر ہم نے کلام کیا۔ ایک اقرار باللسان، ایک تصدیق بالقلب ہے۔ آج وہ دل والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان کم دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، خیانت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، مال حرام ہے، سود خوری ہے، زنا کے راستے آسان وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے کلام کیا اس حقیقی ایمان کے حصول کی ضرورت ہے۔ پھر ایک نقطہ ہے کہ جنتی فیملی کیا ہوتی ہے، تو قرآن کریم سورہ طور کے آیت نمبر 21 کا حوالہ آیا، وہ ماں باپ جو ایمان پر اور اولاد بھی ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا۔ یعنی ایمان شرط لازم ہے جنت پانے کے لیے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ محنت ہے جس پر اصل توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کے زوال پر بھی ہم نے کلام کہ امت زوال سے کیوں گزر رہی ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ تو گراس روٹ لیول سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا پہلا مقام اور دائرہ کار ہمارا اپنا گھر ہے۔ تو والدین کی فکر بھی یہ رہے، اولاد کی طرف متوجہ رہنے کا معاملہ، خود قرآن پاک سے جڑنا، قرآن کریم کے فہم کی طرف آنا، اور قرآن پاک سے ایمان کی آبیاری کی کوشش کرنا۔ پھر ہم نے ایک اور پہلو پر بھی کلام کیا تھا کہ ایمان کی ضد ہے کفر کا معاملہ۔ کفر ایک عقیدے کا ہوتا ہے اور ایک کفر عمل کا ہوتا ہے۔ عقیدے کا کفر کیا ہے؟ جو ایمان میں سے بنیادی باتوں کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، کوئی تو کافر ہے، معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اور ایک عمل کے میدان کا کفر ہوتا ہے، وہ ماننے والوں کا مسئلہ ہے۔ ماننے والے اللہ کو تو مان رہے مگر اللہ کی نہیں مان رہے۔ ماننے والے نماز کو فرض جانتے ہیں، ادا نہیں کر رہے۔ نماز کو مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ادا نہیں کرتے۔ مانتے ہیں کہ سود حرام ہے مگر چھوڑ نہیں رہے۔ یہ عمل کے میدان کا کفر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بھی بچانے کی فکر اور کوشش کرتی۔ پھر وہ حدیث پیش کی گئی تھی کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پاک پر جو اللہ کی حرام کردہ باتوں کو حلال ٹھہرا لیتا ہے۔ تو اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، احکامات کو توڑنا۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہو رہا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے مملکت خداداد پاکستان کا بھی ذکر کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو حاصل کیا، مگر اللہ کی شریعت ہم نے نافذ نہیں کیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے۔ تو اجتماعی طور پر مصیبتوں کا شکار ہے، انفرادی طور پر بھی مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو ایمان کی محنت بذریعہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، پھر احکام پر عمل کرنے کا معاملہ۔ جب یہ محنت گھروں میں ہوگی، باطن کی تبدیلی، افراد کی تبدیلی، پھر کوئی واقعتاً بڑی اجتماعی تبدیلی اور انقلاب کا راستہ صاف ہوگا۔ کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسی کچھ باتیں، یہ ساری باتیں ہوئی تھی۔ پہلا انقلاب اپنی ذات میں آتا ہے، پہلے میرا کریکٹر صحیح ہو جائے، میں اس قابل ہو جاؤں، میرا عمل سوسائٹی میں جائے گا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو سوسائٹی کو آج اس نہج پر لے کر آئیں جس میں ہم سب سر پیٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ لیکن ابھی وقت ہے پلٹنے کا، کہ اگر ہم اپنے اصل کی طرف پلٹ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحم کر دے گا، کرم کر دے گا، اور ہم اپنے حالات کو درست کر لیں گے۔